رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں سے ایک وقت ذوالحجہ کے 10 دن بھی بتائے ہیں. حدیث کے الفاظ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. مسلمانوں جو ان 10 دنوں میں 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک جو عمل کرے گا نا، سارے سال میں جو عمل کرتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابی نے سوال کر دیا اللہ کے رسول جہاد کا بھی نہیں اجر اتنا؟ فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کا بھی اتنا اجر نہیں اس سے ملے گا. ہاں ایک شکل ہے، رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ایک بندہ سارا مال بھی ساتھ لیا، جان بھی اور مال بھی اللہ کے راہ میں پیش کر دیا، شہید ہو گیا، اس کو اجر اس کے برابر مل سکے. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کثرت سے کیا ان 10 دنوں میں کیا جائے؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، الحمدللہ کثرت سے پڑھو. ملے گا کہ ابشر، بشارت دی جائے گی. اللہ کی رسول کس چیز کی بشارت؟ فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت کی بشارت، اللہ اکبر پڑھے گا جنت کی بشارت، الحمدللہ پڑھے گا جنت کی بشارت. اس سے بڑا خوش قسمت کون ہے جو دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے اور اس کو 100 مرتبہ جنت کی بشارت ملتی. ان 10 دنوں میں روزہ رکھے. کان یصوم فی 9 ذی الحجہ، اللہ کے رسول 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، خصوصاً عرفے کا روزہ 9 تاریخ کا 2 سال کے گناہ معاف ہوں. ان 10 دنوں میں صدقہ کریں، ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، نوافل پڑھیں. ان 10 دنوں میں قرآن مجید طے کر لیں کہ میں نے 10 تاریخ سے پہلے 1 مرتبہ قرآن ختم کرنا ہے. ان 10 دنوں کے اندر صلہ رحمی، نیکی کے کام کریں. حدیث میں آتا ہے وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. 1 مہینہ اعتکاف مسجد نبوی میں کرنے والے سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیانتداری سے بتائی گیا اس سے بڑا اجر کی بات ہو سکتی ہے کہ کونین کے سرتاج مہینہ اعتکاف کرے مسجد نبوی. فرمایا کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ جانا، اس کا اجر 1 مہینہ اعتکاف سے بھی افضل ہے. خیر خواہی کیا کرو، نیکیاں کیا کرو، بھلائی کیا کرو. یاد رکھنا مثال تو سنی ہے نیکی کا دریا میں ڈال، جب ڈوبنے کا وقت آئے گا یہ نیکی کشتی بن جائے گی، بھولیے گا نا. یہ ڈالنے کی بات یہی ہے، یہ کشتی بن جائے گی، تمہیں ڈبوئے گی نہیں. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. جب تم خوشی کی حالت میں رب کے قریب ہوتے ہو، جب تم کسی مصیبت میں آ جاتے ہو، تمہارا رب پھر تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا. پھر وہ کیا کرے گا؟ کنویں سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا دے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے دوبارہ جو ہے نبوت کا تاج باقی رکھے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.